اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قوم موسیٰ أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق اللہ العظیم ومن قوم موسیٰ أمة يهدون بالحق، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امتن ایک جماعت ایسی بھی تھی، یہدون بالحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتی تھی، جو حق کا راستہ دکھاتی تھی، وبہ یعدلون، اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی تھی، یعدلون عدل کرتے تھے۔ اب یہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، انہی کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا اور یہ کیسے حکم عدولیاں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعامات ان کو دیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، ان کو پریشان کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑا۔ چنانچہ فرمایا کہ سارے ایسے نہیں تھے، ان میں سے ایک جماعت کچھ لوگ ایسے بھی تھے، اور وہ بہت قلیل تعداد میں تھے، بہت تھوڑے تھے، اور یہ ہمیشہ سلسلہ چلا ہے، جیسا کہ وہ من قومی، قوم میں سے کچھ لوگ، من تبعیضیہ ہے، بعض لوگ، کچھ لوگ ایسے تھے، اس سے پتہ چلا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو لیا جائے اور وہ مکہ مکرمہ میں ان معاملات کو لیا جائے کہ جب کہ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ مردم شماری کروا لیں، اگر زیادہ لوگ آپ کے ماننے والے ہیں تو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ کا دین برحق ہے، اور اگر زیادہ ہماری لوگ بات ماننے والے ہیں پھر ہم سچے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تو اہل حق ہونے کی نشانی نہیں ہے، ہمیشہ اہل حق جو ہیں وہ ہمیشہ تھوڑے رہے، وہ قلیل تعداد میں رہے۔ ایسے ایسے نبی بھی موجود تھے، جیسے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام ایک نبی تھے، ان کا ایک ہی امتی تھا، بس کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، وہ اکیلے تھے۔ اور اسی طریقے سے کسی کو ایک امتی بھی نہیں ملا، کسی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ ایسے ایسے نبی بھی ہوں گے قیامت میں، کوئی 2 امتی لے کر آئے گا، کوئی 4 امتی لے کر آئے گا، کوئی 5 امتی لے کر آئے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی بات مان لیں تو نبی نے، لیکن ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ نبی نے دعوت دینے میں کوئی کسر چھوڑی ہوگی، کوئی کمی کی ہوگی، وہ کبھی اپنے فرائض جو ہے ان کے اندر کمی نہیں کرتے۔ تو بھرپور محنت کی، کوشش کی، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے ایمان نہ لائے، اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے نکاح کیا کرو اور اس کے نتیجے میں اولاد جو ہے وہ پیدا کیا کرو، تو میں کل قیامت کے دن اپنی اکثریت پر، یعنی تمہاری تعداد جب زیادہ ہوگی، اس پر میں فخر کروں گا۔ تزوج الودود الولود فانی مکافر بکم الامم، یعنی اس میں یہ ہے کہ ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جائے، یعنی کہ جو کنواری ہوں، اولاد کے امکانات زیادہ ہوں، ایسے خاندان میں جہاں پر اولاد کے امکانات زیادہ ہیں، اور پھر نکاح کا چونکہ مقصد بھی نیک صالح اولاد ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے اس مقصد کے تحت نکاح کیا جائے۔ فرمایا کل قیامت کے دن میں اس بات پر فخر کروں گا۔ آج جو ہے غیر مسلم چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کو کم کر دیا جائے، آج غیر مسلم چاہتا ہے کہ نکاح جو ہے اس کا سلسلہ ختم کر دیا جائے، اور فرینڈشپ اور پارٹنرشپ جو ہے اس کو قائم کر لیا جائے، اور اس بنیاد پر جو ہے اولاد کا تصور ختم ہو جائے۔ آج جس طرح سے بل ہمارے پارلیمنٹ میں لائے جاتے ہیں خاندانی تشدد کے اعتبار سے، کہ جی جسمانی تشدد کے حوالے سے، اس کی پابندی کے اعتبار سے، اور ذہنی تشدد کے اعتبار سے، اور معاشی تشدد کے اعتبار سے، دراصل اس کے پیچھے جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کو والدین سے بدظن کر دیا جائے۔ جب ایک اولاد سے اس کے ماں باپ پوچھ ہی نہیں سکتے، بیٹے رات کو 2-3 بجے، بیٹی رات کو 3-4 بجے تم واپس آ رہے ہو تو کہاں سے آئے ہو، لہٰذا اس بات کو پوچھنا جو ہے وہ جرم کہلایا گیا۔ اور اسی طریقے سے اگر جو ہے ان کے خرچے میں کمی کی جاتی ہے تو
تو یہ معاشی تشدد کہلائے گا، ان سے پوچھا جاتا ہے تو ذہنی تشدد کہلائے گا۔ اس اعتبار سے والدین جو ہیں انہیں جیل میں جانا پڑے گا اور 6 مہینے کی سزا جو ہے وہ بھگتنی پڑے گی، جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ یہی بات کہیں گے کہ اللہ کرے اولاد نہ ہی ہوتی تو اچھا تھا، اور آخرکار اولاد سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور آخرکار لوگ جو اولادیں پیدا کریں گے ہی نہیں، اور یہی غیر مسلم چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ کم سے کم رہ جائے۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہے کہ سارے نبیوں کی بات جو ہے ہر ایک نے مان لی ہو، تو بہت قلیل مقدار تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا، اور یہ لوگوں کو بھی پھر حق کی دعوت دیا کرتے تھے اور انصاف کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آگے فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے تقسیم کر دیا 12 قبیلوں میں اسباطً أُمَمًا، گویا کہ یہ 12 جماعتیں بن گئی، اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں اس طرح تقسیم کر دیا کہ وہ الگ الگ جماعتیں جو ہے وہ بن گئیں، اسباطً أُمَمًا، الگ الگ جماعتیں اختیار کر گئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا، کیا کہا؟ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ آپ جو ہے اپنے عصا کو اس پتھر پر ماریں۔ یعنی ایسا ہوا کہ جس وقت میں بنی اسرائیلیوں کو نجات مل گئی فرعونیوں سے، اور وادی تیہ میں یہ آ گئے، اور اس وقت میں فرمایا کہ تم جو ہے اب یہ عمالقہ قوم ہے، ان سے مقابلہ کرو تاکہ یہ فلسطین اور یہ شام اور یہ مقدس جگہ جو ہے تمہیں مل جائے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم جہاد نہیں کرتے، تو یہ سزا کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ پھر یہیں پر تم خوار ہوتے رہو۔ چنانچہ 40 سال اس میدان میں پریشان رہے، پھرتے رہے، سفر کرتے، لیکن سفر جو ہے وہ مکمل نہ ہوتا، اس جگہ کو کراس نہ کر سکتے۔ تو اس اعتبار سے جب بھوک نے ستایا، جب پیاس نے ستایا، جب دھوپ نے ستایا، پھر موسیٰ کے پاس آئے کہ آپ کا رب ہی سچا ہے، آپ دعا کریں۔ چنانچہ پانی سب کی ضرورت تھی اور اہم ضرورت تھی، دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اپنا عصا جو ہے اس پتھر پر ماریں۔ جو پتھر ان کے پاس موجود تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے تھیلے میں موجود تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی میدان میں موجود تھا، بہرحال فرمایا کہ اس کو آپ عصا ماریں، تو مارا تو فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، چنانچہ پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر ایک خاندان نے اپنے چشمے کو پہچان لیا، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ کوئی جھگڑا نہیں تھا جی یہ یوسفی خاندان کا چشمہ ہے، یہ بنیامینی خاندان کا چشمہ ہے، کسی کو جھگڑا نہیں تھا کہ ہمارے چشمے سے کیوں پی رہو، یہ تو ہمارا ہے، ہر ایک نے اس کو پہچان لیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کر دیا ان پر ایک بادل کا، اور یعنی جب ان کو دھوپ نے ستایا، پھر آئے کہ جو دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے، چنانچہ ایک بادل کا ٹکڑا، جیسے دھوپ آتی وہ بادل کا ٹکڑا اوپر آ جاتا اور سایہ کر دیتا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا ان پر من اور سلوہ۔ جب انہیں بھوک نے ستایا تو پھر آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے من سلوہ، نمکین بھی اور میٹھا بھی، پرندے بھنے ہوئے اور کھیر بھی اللہ پاک نے جو ہے وہ نازل فرمائی، کھانے کا مسئلہ بھی حل فرما دیا۔ اور پھر کیا کہا؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اور فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے اوپر جو ظلم کیا، تو فرمایا کہ ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، وما ظلمونا، اور انہوں نے اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا بات کو نہ مان کر، ولیکن كانوا انفسهم یظلمون، البتہ ان لوگوں نے اپنے ہی جانوں پر ظلم کیا۔ ظاہر ہے کہ نافرمانی کا جو وبال ہے انسان کے اپنے اوپر پڑتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ، ہم اسکنو، بس جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں، یعنی عمالقہ قوم جو تھی، اس بستی میں فلسطین میں جا کر بس جاؤ۔ وَكُلُوا مِنْهَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کہا کہ کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، اس میں جتنے باغات ہیں جو کچھ ہے وہاں جہاں سے تم چاہو کھا سکتے ہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور جب داخل ہونا ہے تو تم نے کہنا حِطَّةٌ، یا اللہ ہم کیا ہیں؟ مغفرت مانگتے ہیں۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم داخل ہوگے اس میں کیسے؟ جھکتے ہوئے۔ نغفر لکم خطیئاتکم، تو ہم تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا جھک بھی جاؤ
اور زبان سے بھی اقرار کرو کہ ہم نے نافرمانی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو معاف فرما دے گا۔ سنزید المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح زیادہ سے زیادہ اجر دیتے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا منہم، پھر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ان میں سے ظالم لوگوں نے اسے بدل کر دوسری بات بنا ڈالی۔ فارسلنا، تب ہم نے بھیجا علیہم ان پر رجزا من السماء، آسمان سے عذاب، بما کانوا یظلمون، ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا، مسلسل یہ لوگ ظلم کرتے رہے اور اس بنیاد پر جو ہے انہیں پھر سزا ملی، اور وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں جتنے بھی کافر تھے وقتاً فوقتاً جو ہے جیسے اللہ پاک نے چاہا اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرماتے رہے۔ جو بچ گئے تبھی موت مرے بھی، تو آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ان آیات کے اندر ہمیں جو ہے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم دیکھیں اللہ جل شانہ کیسے اپنے بندے کو بار بار معاف کرتا ہے، کیسے ان کے لیے بار بار راستے نکالتا ہے، کیسے اپنے بندے کی بار بار باتوں کو مان لیتا ہے، لیکن ایک بندہ اس کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، ظاہر ہے پھر اللہ تو ظلم نہیں کر رہا، یہ بندہ ہی اپنے ساتھ ظلم کرنے والا ہے، جس نے اپنے خالق کو نہ پہچانا، جس نے اپنے مالک کو نہ پہچانا، جس نے جو ہے اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو نہ پہچانا، اس کے مطابق عمل نہ کیا، یہ کہاں کا عقل مند اور سمجھدار ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح فہم اور عقل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔